بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ وفاق المدارس کے نصاب میں بھی شامل ہے کتاب الادب ریاض الصالحین کا، جو یہ کتاب الادب حصہ ہے، یہاں سے ثالثہ کے درجات کو پڑھایا جاتا ہے، اور احادیث مبارکہ صرف مدارس میں پڑھانے کے لیے ہی نہیں بلکہ روزمرہ کے زندگی کے ہر شعبہ سے یہ تعلق رکھتی ہیں، تو ان کا بہت گہرا تعلق ہے روزمرہ کی زندگی سے، عملی زندگی کے ساتھ۔ تو آج ہم بلا تاخیر، کیونکہ ہم نے پہلے کچھ اسباق کتاب کو شروع کر دیا ہے، لہذا کتاب الادب کو ہم بلا تمہید جو ہے نا بلا تمہید کے شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الادبی، ادب کی کتاب، یعنی ھذا کتاب الادبی، اور اقرأ کتاب الادبی، کتاب الادبی ھذا، تو مختلف ترکیبیں بھی ہو سکتی ہیں۔ باب فی الحیاء وفضلہ والحث علی التخلق بہ، تو حیا کے بیان میں ہے، یعنی حیا کتنی عمدہ چیز ہے، کتنی اعلیٰ چیز ہے۔ حیا اللہ تعالیٰ نے ایک مومنین کے لیے اور انسانوں کو حیا دی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، حیا اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر رکھی ہے، اگر تھوڑا سا آدمی سمجھدار ہو تو۔ فرماتے ہیں حیا اور اس کی فضیلت۔ باب الحیاء، حیا و فضلہ، حیا اور اس کی فضیلت، والحث علی التخلق بہ، اور حیا اختیار کرنے کی ترغیب کا بیان۔ اس باب میں جو احادیث بیان کی جائیں گی ان کا تعلق حیا کے بارے میں ہوگا۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان، متفق علیہ۔ یہاں پہ اس بات کو پہلے سے سمجھ لیں کہ متفق علیہ سے بخاری و مسلم کی روایت مراد ہوتی ہے، تو جگہ جگہ لکھا ہوا آیا ہوگا تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ متفق علیہ ہے، اور اس سے کے علاوہ اگر جیسے نیچے آئے گا وفی روایتی مسلم تو اس سے مراد ہوگا کہ یہ جو مسلم کے الفاظ ہیں یہ صرف مسلم میں ہوں گے۔ ترجمے کی طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اس سے روایت ہے جہاں پہ دونوں صحابہ کرام صحابی ہوں گے، دونوں حضرات روایت کرنے والے باپ بیٹا، تو وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی آئے گا۔ کہیں پہ اگر ایک صحابی ہوگا دوسرا نہیں ہوگا تو پھر اس میں رضی اللہ عنہ صحابی کے بارے میں آئے گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنی بھائی کو شرم و حیا کرنے کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے، یقیناً شرم و حیا کرنا تو ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اس کو آگے آپ تھوڑی سی سنیں گے۔ دعہ فتح سے اگر بمعنی چھوڑنا، او دعا مالا عنده امانت رکھنا، ودعہ رخصت کرنا، ودعہ صلح کرنا، الودیعۃ الامانت جمع ودائع۔ کچھ تشریح بیان فرماتے ہیں کہ مر علی رجل من الانصار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک شخص کے پاس سے گزرے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود کوشش کے اس انصاری کا جو اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے اور جو سن رہا ہے نام معلوم نہ ہو سکا۔ دعہ فإن الحیاء من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ یہ حیا اگرچہ ایک فطری وصف ہے، یعنی بہت سے لوگ پیدائشی طور پر شرمیلے ہوتے ہیں، تاہم ان کی اگر تربیت کی جائے اور ان کا رخ نیکیوں کی طرف موڑ دیا جائے
تو شرم و حیا کے جذبے میں مزید اضافہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہی اسلام میں مطلوب ہے۔ اس میں اس بات کا جواب بھی ہو چکا کہ حیا تو ایک فطری چیز ہے، فطری چیز تو غیر اختیاری ہے، تو اس پر اجر کیوں کر ملتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ آ گیا کہ جو فطری حیا ہے وہ مراد نہیں، بلکہ اس فطری حیا کو موڑ کر مزید اضافہ کر کے اختیاری بنایا جائے، اس کو ایمان کا جز کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بہت زیادہ دین کے معاملے میں اور پوچھنے کے معاملے میں حیا بالکل نہیں ہے۔ آگے بھی تھوڑا پڑھتے ہیں۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر، متفق علیہ۔ فرماتے ہیں حضرت عمران بن حسین سعد سے ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرم و حیا خیر ہی لاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے آگے وفی روایت لمسلم الحیاء خیر کلہ او قال الحیاء کلہ خیر۔ تو یہاں پہ مسلم کی روایت میں ہے کہ حیا تو ساری کی ساری خیر ہی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ لا یأتی اتا یأتی ایانن، ضربہ سے آنا، افعال سے اتا دینا، اور تفعول سے تأتین پانی بہنے کے لیے راستہ نکال دینا، مفعلہ سے موافقت کرنا، موتاتن موافقت کرنا۔ حدیث بالا کا مطلب یہ ہے کہ حیا انسان کو اللہ کی نافرمانی، بد اخلاقی اور دیگر برائیوں سے روکتی ہے، اس وجہ سے حیا کو خیر کہا گیا ہے۔ ایک شاعر ہیں، اس میں مختلف باتیں ہیں، اس کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ اگر تو راتوں کو انجام سے نہیں ڈرتا اور حیا نہیں کرتا تو پھر جو مرضی آئے کر، خدا کی قسم زندگی میں کوئی خیر نہیں، نہ دنیا میں، جب کہ اس سے حیا ختم ہو جائے۔ جب تک آدمی شرم سے کام لیتا ہے تو خیریت کی زندگی گزارتا ہے، شاخ کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک اس پر چھال باقی ہو۔ تو یہ حدیث کے الفاظ کے کچھ یعنی ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ حدیث والے میں حیا کو خیر کہا گیا، مگر بسا اوقات آدمی حیا کی وجہ سے دین کے کام سے رک جاتا ہے۔ مثلا امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں یہ حیا بسا اوقات مخل ہوتی ہے۔ جو حیا دین کے کام سے مخل ہو تو وہ حیا نہیں، بلکہ اس کو عجز اور بددلی کہتے ہیں۔ تو اس کا خیال کرنا چاہیے، حیا کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں ہر جگہ دین کے کام سے رک جائے بندہ یا شرم محسوس کرے مسئلہ پوچھنے میں، تو وہ حیا نہیں ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان، متفق علیہ۔ تو یہاں پہ اس چیز کو پہلے سمجھ لیں کہ البضع بکسر الباء ويجوز فتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة، والشعبة القطعة والخصلة الإماتة الإزالة والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك۔ تو یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی کچھ اوپر 70 یا کچھ اوپر 60 شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تو یہاں پہ اصل مضمون حیا کا بیان کرنا ہے، لیکن بہت ساری نیکیاں بیان فرما دی گئی۔ فرماتے ہیں البضع، با پر زیر اور زبر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، 3 سے 10 تک عدد کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ شعبۃ بمعنی شاخ، اور خصلت کیا آتا ہے؟ اماطہ کے معنی ہے دور کرنا، ہٹا دینا، اذى تکلیف دہ چیز،
جیسے پتھر، کانٹا، مٹی، راکھ، گندگی اور اسی قسم کی اور چیزیں. تو کتنی کم چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، تکلیف دہ ہو، اس کو ہٹانا، یا کلمہ لا الہ الا اللہ، تو یہ چھوٹی نیکی نہیں ہیں بلکہ بڑی نیکی ہیں. آگے پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خضرها فاذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه. قال العلماء حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. وروينا عن أبي القاسم الجنيدي رحمه الله تعالى قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى حياء والله أعلم. یا ہمیں تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، اس میں معذرت چاہوں گا، لیکن اس کو ایک دفعہ ترجمہ کر لیتے ہیں. جی یہ جو حدیث ہے اس کا ترجمہ مختصر یہ ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے جو شرم و حیا کے پیش نظر پردے میں رہتی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ناپسند سمجھتے تو ہم اس کی ناگواری کے اثرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے پہچان لیتے. یعنی آپ اس کو بیان نہیں فرماتے لیکن آنکھوں کے چہرے کے اشاروں سے سمجھ آ جاتی. صحابہ کرام تو پھر اشارے سمجھتے تھے، سچے عاشق اور عامل صحابہ کرام تھے تو وہ ہر ادا کو سمجھ جاتے تھے. تو حیا والی عورتوں کی نشانیاں ہیں. جی اللہ تعالیٰ ایسی حیا والی عورتیں آج بھی نصیب فرمائے. آج کل تو کمی ہے اس کی بہت. جو باقرہ اور ہماری عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ اللہ معاف فرمائے میڈیا وغیرہ کا دور ہے تو اس میں بہت کم نظر آتی ہیں. اللہ سب کے حیا کو قائم رکھے، پاک دامہ رکھے سب کو. علماء فرماتے ہیں کہ حقیقت میں حیا ایسے کردار کا نام ہے جو قبیح بری چیزوں کے چھوڑنے پر آمادہ کرے اور صاحب حق کو حق پہنچانے میں سرزد ہونے والی کمی و کوتاہی سے روکے. ہم نے ابو القاسم جنید سے نقل کیا ہے کہ ایک طرف نعمتوں کو دیکھنا اور اس کے مقابل کوتاہیوں کو دیکھ لینا، چنانچہ ان دونوں کے درمیان پیدا ہونے والی حالت کو حیا کہتے ہیں. تو اس میں لغت کے الفاظ بھی دیکھنے چاہیے. العذراء باقرہ، درنا صفا جمع ازارا ازرا جمع ازاری ازر، اسی طرح ازاری بھی ہے. ازراوات اور یہ لقب ہے سیدہ مریم علیہ السلام کا ضرب سے گناہ زیادہ ہونا. ٹھیک ہے جی. ضرب سے ازر الغلام لڑکے کے ختنہ کرنا، تو یہ کچھ معنی ہے. تو اس میں کنواری لڑکی سے زیادہ حیا والے تھے آپ سے ٹھیک ہے. اس میں آپ سے کے کمال حیا و شرم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک تو عورتوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے اور خاص کر کے کنواری عورت تو حیا و شرم کا پیکر ہوتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ حیا و شرم والے تھے. یہاں سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جنید رحمۃ اللہ سے حیا کی تعریف کی ہے جو اوپر آپ کو بیان کر دی گئی ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں بھی حیا نصیب فرمائے جو اصل حیا کا مقصد ہے. حیا اصل حقیقی حیا ہے، شرم و حیا ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے ہم سب کو، اور احادیث پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. انشاءاللہ دوسری احادیث کو، دوسرے اسباب کو انشاءاللہ دوسری ویڈیو کے ضمن میں آہستہ آہستہ بیان کیا جائے گا. اصل عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما دے اور ان احادیث کو ادب کے ساتھ پڑھنا، سمجھنا، عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرما دے. اور جو حیا ہے اس کی بڑی تاکید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی ایمان کی علامت ہے اور آدمی کو اس کو سمجھنا چاہیے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ سبق کے ساتھ حاضر ہوا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.